حدیث پاک سنی حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، اور اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے۔ وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ۔ او یارو ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب؟ حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے، تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا کہتا۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔ وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے،
میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دل میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی۔ قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر، غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا۔ محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے۔ خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں۔ تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا۔ تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دے ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، آپ کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا۔ مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ خیال آنا ہوتا ہے نا کہ دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا، تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں
تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا، وہ غریبوں کے صدقے دیتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا، یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے، قبیلوں کا بڑا جانتے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا ہے۔ غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آ گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے۔ اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے اور تو کہہ جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دے بچے دے چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی۔ یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنی شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دلیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھئی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے،
جس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، وہ سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے۔ ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرو ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے، ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے۔ بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سا، پھر میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لے، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا، کوئی نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے۔ تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھی، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 گئے، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا،
خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے۔ 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ اگر 40 سال ہو گئے، 40 سال، میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، اب آپ کو بلایا ہے، تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں، بڑا الحمدللہ پیار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے لگا نہیں، کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا، تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے اتنی علماء کا نام نہیں لینا، کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے۔ تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے، اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، جملوں کا الٹ پلٹ کرنا، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کی لوکال سن لی آ گئے؟ نا سے ذرا آگے نکلیں، عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں، یہ ابحاث، یہ لمبے چوڑے معاملات، یہ طے۔ بزرگوں میں نا ایک صنف مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا، دو باتیں، یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب۔ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں، وہ بڑی مشکل ہے، تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا، لیکن سمجھے نا، مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے، اب خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں، ہر جگہ سے، لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے، جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، جس سے تھوڑا سا نا پتہ چل جائے، اس سے نکلیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز ہاتھ بھی نہ آئے، کچھ کریں، عمل کریں۔ لیکن ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستائے فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا، سمجھا لیا نا اپنے آپ۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا،
تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہے, یہ ہم نے دلیل کھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی دی, عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں, ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں, ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا, نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں, دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی, سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر دی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے, درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی, تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے, اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کرے اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی, یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث, اور بڑے عالم تھے, پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی, یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی, اور وہ بڑے عالم تھے, لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا, پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں, اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں, عمل کے رستے پہ آئیں, عمل کے رستے پر. آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے. حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا, تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے, بڑا اس کا اکرام ہے. ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں, سماجی ہیں, بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں, بڑے سردار ہیں, بڑے چودھری, حضور اس کا بڑا مقام ہے. اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا, لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا, اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا, تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا, چیئرمین سمجھا, بڑا مالدار سمجھا, اور تو نے کہا کہ کیا بات, پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا, اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی. تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے, کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا, اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی. یہ ایک سیاسی سماجی ہے, قد کاٹ والا ہے, برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے, اس کی سفارش بھی سنی جائے گی, رشتہ بھی ملے گا, لوگ اس کی بات بھی سنیں. اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے, اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں, سفارش سننے کو تیار. دونوں کے تذکرے ہو گئے, رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا. حضور فرمانے لگے سن پھر سہل, اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی. یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے, سماجی ہے, فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر. جن کو تم سیاسی, سماجی, چودھری, بڑے جانتے ہو نا, یہ ایک غریب ہے, تنگ دست ہے, بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے, لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے. میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے.
پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے۔ عورتوں میں صبر بھی کم ہوتا ہے، حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور پھر جو بی بی امیر ہو وہ کبھی غریب ہو جائے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ غریب آدمی امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ امیر اگر غریب ہو جائے مشکل ہوتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ملکہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں، مکے کی ملکہ، 20 عورتیں کام کرنے والی، فرماتی ہیں کبھی پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا۔ کروسی بی بی نے حضور کی غلامی اختیار کی، پھر کلمہ پڑھا ظہر کے وقت۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت انہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں سارا پیش کر دیا۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے ہر چیز اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی۔ جس کی 20 کنیزائیں تھیں، پڑھو کنز الاموال، یہ حدیث اختلاف روایات کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ ختیجہ میرے لیے کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، کپڑوں پہ پابند لگے، خود چولہا جلایا، اور وہ بی بی جس کے پاس ہر گھنٹے کے بعد نیا سوٹ تیار پڑا ہوتا تھا، اس کے کپڑوں کو پابند لگے، دیو رکھے اباگ تے رو وسدا کہ جدوں کرے برباد ہو جا، جدوں کرے برباد، ہاں پھر برباد بھی ہو۔ پھر سکھ لینے کے لیے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت ختیجہ کھانا پکا کے نکلی، کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے، اور سادے سے برتن میں جب کھانا لے کے آئی نا، حضور کے سامنے کھانا رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام غور سے سیدہ ختیجہ کو دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ تیرے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے۔ ہر واقع کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور رب فرماتا ہے جب ختیجہ کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دے گا، اسے اس کے رب کا۔ ہاں بھائی جب قربانی آپ دیتے ہیں، قربانی اس وقت جو اعزاز ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ نے قربانی دی، نبی پاک کی 4 بیٹیوں نے قربانی دی۔ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں حضور کی۔ یہاں بڑے بڑے لوگ، اب نا لوگ عمروں کا حساب کرنے لگ گئے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا جی ایک بندہ کہہ رہا عمر اتنی بنتی ہے تو اتنی بنتی ہے تو 4 کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا دین کاؤنٹنگ سے نہیں ہوتا، دین اللہ رسول کے فرمان کا نام، وہ کاؤنٹ کرنے سے دین نہیں بنتا بھائی۔ خود رسول کریم نے فرمایا یہ میری بیٹی ہیں۔ کب؟ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، انتقال کر گئی، نبی پاک نے دوسری کا نکاح کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور بڑے خوش نصیب ہے، عثمان کو آپ نے دوسری بھی دے دی، تو حضور نے فرمایا یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، میری 40 بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے جائے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں نے، پتہ ہے آپ کو، 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیائی گئی تھی۔ وہ جتنا لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں نا، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی، ایک نفسیاتی ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا،
بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے جو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی کو بڑا کمزور کر دیتا۔ ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یا آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں ورنہ بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے گی۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی، یہ کرب ہوتے، یہ سہانے روح بنتے ہیں۔ ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی کہ یہاں آپ تبلیغ چھوڑیں طلاق دے دی جائے گی۔ میرے حبیب کریم نے فرمایا جو تیرا دل میں آئے کر، لیکن میں پیغام دین لے کے آیا ہوں تو یہ پیغام میں دیتا ہی رہوں گا۔ ان شہزادیوں نے قربانی دی، اثار کیا، انہوں نے قربانی دی، طلاقیں مل گئے۔ حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی شہزادی نبی کریم کی، ان کی بیٹی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کی سب سے بڑی نواسی تھی جناب زینب کی صاحبزادی۔ جب حضور نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تو انہیں ساتھ لایا کرتے، اور حضرت ابو دردہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضور قیام میں کھڑے ہوتے تو بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں رکھ، میری طرف دیکھیے جی، بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں رکھ لیتے، اور جب حضور رکوع اور سجدے میں جاتے تو بیٹی کو نیچے کھڑا کر لیتے۔ جناب زینب گھوڑے پہ بیٹھی تھی، حبار بن اسود، حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا۔ ہمارے ہاں نا مکھی ماری جاتی ہے، حضور کے سارے خاندان نے قربانی دی ہے، سارے خاندان۔ توجہ رکھنا بات پر، جناب زینب کے جسم اطہر میں اولاد تھی، بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے نا، وہ بیٹھی تھی گھوڑے پہ تو نیزہ مارا، گھوڑے پر یا اونٹ پر، گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا تیز دوڑا، جناب زینب گھوڑے سے گر گئی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، ضائع ہو گیا۔ پھر وہ کافی دیر علین رہی، اسی بیماری سے ان کا وصال ہوا، وہ شہید ہوئی۔ بڑی تکلیف ہوئی نبی کریم کو، بڑی تکلیف۔ فتح مکہ کے موقع پر نہ حبار بن اسود کلمہ پڑھنے آیا۔ سیرت ابن حشام والے کہتے ہیں جب وہ آیا تو اس نے چہرے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کے نا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دشمن بھی آیا تو معاف کر دیتے ہو؟ حضور خاموش ہیں، گردن جھکی۔ پھر کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آیا تو معاف کر دیتے ہو؟ حضور خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا تھا نا، حضور بڑا دشمن بھی آئے کلمہ پڑھے تو معافی ہے؟ حضور نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور فرمانے لگے حبار یہ چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو پڑھ کلمہ۔ پورے خاندان نے قربانی، پورے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا تھا بی بی صاحبہ دین کے لیے سب سے پہلے آپ کو کب تکلیف اٹھانی پڑی؟ تو فاطمہ فرماتی میں چھوٹی سی تھی جب میری اماں وصال کر گئی، اور جب جناب ابو طالب وصال کر گئے، مجھے کسی نے پہلے دن جب میں نے یہ تکلیف دیکھی، اور صحیح کسی نے مجھے آ کے بتایا کہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نہ حرم کعبہ میں سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، حضور سجدے میں تھے۔ ابو جہل نے دو لوگوں سے کہا تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کے نا نبی پاک کے سر پہ رکھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری قوتوں کے مالک ہیں، لیکن بظاہر حضور سر اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی۔ فاطمہ نہ ابو بکر صدیق مکے میں ہیں نہ مولا علی موجود ہیں، تو آپ چلیں گی؟ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں اس عمر میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلی، اس عمر پہلے دن نکلی۔ اماں چلی گئی، پہلے دن میں نکلی، اور جب میں حرم کعبہ میں گئی تو میں نے لوگوں کو اپنے باپ پر معاذ اللہ ہنستے ہوئے دیکھا۔ کہتی میں نے کھینچ کی اوجڑی حضور کی اتاری، نبی کریم نے میرا چہرہ دیکھا تو حضور رو پڑے۔ فاطمہ تو کیسے آئی؟ حضور مجھے اطلاع ملی۔ سیدہ پاک کہتی ہے میں نے حضور کو انگلی تھامی نبی پاک، اور میں حضور کو آب زمزم کے کنویں پہ لائی۔ نبی کریم بیٹھ گئے، میں نے پانی نکالا، حضور کی زلفوں کو دھویا،
تو پھر میں نے کہا اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے، انہیں برباد کر دے، انہوں تکلیف دی ہے میرے بابا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جن کے لیے سیدہ نے اس دن دعا کی تھی وہ سارے بدر میں مارے گئے، سارے بدر میں قتل ہوئے، ایک ایک شخص نے تکلیف صحیح صاحب، ایک ایک شخص۔ آپ کو پتہ ہے منافقوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا دیا تھا، جاگ رہے ہو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور فرماتے ہیں عائشہ تیرے ساتھ نکاح سے پہلے جبریل تیری شکل مجھے دکھا کے گئے تھے کہ محبوب رب اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرے گا۔ اتنی پاک باز عورت، دین کا چوتھا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی احادیث ہم نکال دیں، عورتوں کے مخصوص مسائل پر ہم قوم کو جو ہے وہ کسی طریقے سے قائل نہیں کر سکتے۔ ہم وہ پورا باب کو کیسے قوم کو دیں گے جو عورتوں سے متعلقہ؟ لیکن آپ کو پتہ ہے منافقوں نے سیدہ عائشہ پہ الزام لگا دیا تھا۔ الزام تو 1 منٹ لگتا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق پتہ کیا کرتی ہے، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا کے اللہ کا شریک بنا دیتی ماز، اور وہ کہنے لگا تم اپنے الزام کو کیا الزام سمجھتے ہو؟ لوگ تو جناب مریم پہ بھی الزام لگا دیتے کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے۔ کہنے لگا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت عائشہ پر الزام لگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ بیمار نہیں حضرت عائشہ، نبی کریم کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ مولا علی کہتے ہیں داڑھی بھر گئی نبی پاک کی۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر کوئی مرشد ہے، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب ادا کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے MA B.Ed اس کے بعد M.Phil میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ ماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، تو MA کیا ہوا ہے، B.Ed بھی کیا ہوا ہے، M.Phil کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔ فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے۔ حالانکہ مطلب یہی ہے، اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنے گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا۔ شاگرد تھے، باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے، شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا، دور بڑا منفرد آ گیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا حوصلہ وہ جواب دے گیا، بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی، وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے، امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو۔ کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ بے اصلاں نال، میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا، میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نہ، مستریاں نہ لائے، آخر روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ، ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی،
فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں۔ اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بیل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے، اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے، اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا۔ کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا، کل بچے نکل گئے، انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے، نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ، حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے، نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کرے گی۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے، سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے، آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے، حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، سورہ شورا کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا۔ میرے اہل بیت سے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا، میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا، اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو، حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ علی کا ذکر بھی عبادت، اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی، پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں، حضور زکوٰۃ دے لیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے، کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا۔ فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی،
بات ہی ختم کر دی۔ عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ میں حضور کے سامنے، تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے۔ مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے، یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزارو۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے، تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔ فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھے۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور اب کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہے، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مکان، ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی، مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تو واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، وہاں حسن آ کیوں نہیں رہا، آ کیوں نہیں رہا، میرا ملنے کو دل ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا، جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے، تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما۔